السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے اوپر بہت سارے کمنٹس آئے اور ان کمنٹس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اس میں ان کمنٹس کے جواب دینے سے پہلے کچھ چیزوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ اللہ کو سارے عمل میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل، سارے حلال عمل میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ وہ رب ہے، کائنات کا مالک ہے، وہی ہمارے لیے قانون بنا رہا ہے، وہی ہمارے لیے ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اور اسے سب سے زیادہ ناپسند ہے یہ طلاق۔ اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون بنا دیا کہ آدمی جب چاہے غصے میں طلاق طلاق طلاق، نشے میں طلاق طلاق طلاق، فون پہ طلاق طلاق طلاق، میسج میں طلاق 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 ہو جائے۔ مطلب یہ دماغ ہمارا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مجھے یہ لوگوں سے پوچھنا ہے۔ کیا ہم غور کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ کو اگر سب سے زیادہ ناپسند ہے تو اللہ سخت قانون بنائے گا نا؟ اللہ مالک ہے، اللہ قانون بنانے والا ہے، اللہ سب سے بڑا جج ہے، وہ عورتوں کا بھی خیال رکھے گا، مردوں کا خیال رکھے گا۔ تو یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے طلاق، طلاق دینے سے عرش ہل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا قانون بنا دے گا کہ جس کی جو مرضی جب چاہے طلاق دے دے، عورت کے عزت پامالو، حرمت پامالو، حلالہ کے نام پہ۔ تو یہ ہماری جو ہے نا مینٹل لیول کا اصل سوال آتا ہے کہ ہم سوچتے نہیں اور فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ دوسرا یہ، اکثر لوگ کمنٹ کریں گے کہ آپ کو زیادہ علم ہے یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ علم، ان سے ہمیں دین سمجھنا ہے۔ بھائی پلٹ کر کے میں ایک سوال کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم تھا دین کا یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ دین سمجھ؟ اس کا جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ آپ بتائیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھ تھا دین کا یا صحابہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ سمجھ تھا؟ کہیں تو فرق ہوگا، کچھ تو فرق ہوگا، ایک ڈگری کا بھی تو فرق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپروو نہیں کر رہے 3 طلاق ایک مجلس میں کہ طلاق 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 بول دو طلاق ہو جائے گی۔ تو ان کا کوئی حدیث نہیں ہے ڈائریکٹ اس طرح کا۔ زبردستی ہم جو ہے دوسرے حدیثوں کو جس پہ انہوں نے منع کیا ہے اسی کو ہم جسٹیفیکیشن میں لے رہے ہیں۔ جن لوگوں کو طلاق دیا، جن کو انہوں نے منع کیا کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور اسی حدیث کو ہم جسٹیفیکیشن کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ تیسرا، کئی عالم جو بڑے فیمس آج کل، وہ کہتے ہیں کہ بھائی طلاق 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 بول دیا تو 3 طلاق ہو گیا، اس کے بعد اگر رجوع کرو تو زنا ہوگا۔ بھائی زنا تب ہوگا نا جب 3 طلاق ہوگا، اور طلاق جو ہے عمل ہے، یہ لفظ کا نام نہیں ہے۔ اگر لفظ کا نام ہوتا تو کوئی آدمی طلاق 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 بولے گا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ طلاق 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 بول رہا ہوں، میری بیوی کو طلاق ہو جائے گا۔ یہ ایک ارادتاً لیا گیا فیصلہ ہے جس کے وجہ سے ایک عمل وجود میں آئے گا سپریشن کا، اور ایک عمل ایکٹیویٹی ورک جو ہے وہ ایک بار میں ایک ہی ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے 3 نہیں کر سکتی۔ ایک شخص بولے کہ میں حج کر کے آیا ہوں تو میں نے 3 بار حج کر لیا۔ آپ پوچھو بھائی 3 بار کیسے حج کر لیا؟ ایک ہی بار تو آیا، لیکن میرا ارادہ 3 بار کا تھا۔ بھائی جو چیز پاسبل ہی نہیں اس کا آپ ارادہ بھی نہیں کر سکتے، تو ارادہ کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں کہیں پہ بھی 3 طلاق اور 1 طلاق نہیں ہے۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت اگر پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو طلاق ہو جائے گی۔ 1 اور 3 کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ طلاق براتان ورڈ آیا کہ طلاق 2 بار ہے، یعنی 2 بار آپ رجوع کر سکتے ہو۔ تو 1 بار ابھی ہوگا، 1 بار 5 سال بعد ہوگا، تیسری بار 5 سال بعد ہوگا۔ جبکہ ایسا ہوگا ہی نہیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے چیک رکھا ہے کہ طلاق جو 99% طلاق جو فضول باتوں میں ہو جاتی ہے، غصے میں ہو جاتی ہے، غلط انفارمیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے حلالہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا ہی نہیں۔ اتنا زیادہ پری چیک آربیٹریشن کا یہ ہے کلاؤز ہے کہ لڑکے والے لڑکی والے ملے، اس کے بعد جو ہے ڈیسائیڈ۔ تو طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی، 1 اور 3 کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ نہ قرآن میں 1 اور 3 ہے، نہ حدیث میں ہے۔ زبردستی لوگ اس کو گھسائے پھر رہے۔ اب سوال یہاں ایگو کا ہے۔ بھائی ہمیشہ سے ہم یہ مانتے آئے، اس کو ہم غلط کیسے مان لیں؟ اور اگر ہم غلط مان لیں گے تو جس کا حلالہ کروا دیا ہے وہ تو ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ میرے بھائی آپ امت کی حالت دیکھو، ہندوستان میں، پوری دنیا میں، خاص کر طلاق اور حلالہ کے نام پہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اور جو چیز قرآن میں نہیں ہے، جو چیز سنت میں نہیں ہے، تو ہمیں چھوڑنے میں کیا جا رہا ہے؟ یہ دین اللہ کے رسول کا دین ہے، یہ دین کسی اور کا نہیں ہے۔ ان کی بات مانی جائے گی پہلے۔ یہ پرائمری سورس ہے اللہ کے رسول، باقی سیکنڈری سورس ہے۔
یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ ہم پرائمری پہ سیکنڈری کو ترجیح نہیں دے سکتے. اب اس میں ایک جنا کا جو سوال تھا آ گیا. یہ ایک عمل ہے جو بیک وقت ایک ہی ہو سکتی ہے، تین ہو نہیں سکتی. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، یہ بھی میں نے بتا دیا. آپ کو زیادہ سمجھ تھا یا صحابہ کو؟ تو جائز بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھ تھا یا صحابہ کو؟ آپ جواب دے دیجیے. اور جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ حدیث اور قرآن سے ثابت ہے، تو میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ حدیث اور قرآن میں 1 اور 3 طلاق ہے ہی نہیں. جس کو 3 سمجھ رہے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کی سمجھ کی غلط فہمی ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک بار میں 3 طلاق ہو جائے. اس پہ بحث کرنا ہی بیکار ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ خود سے قرآن پڑھے. آپ اپنے جس مولانا کو، جس علماء کو سنتے ہیں سنیے، لیکن ایک بار خود تو قرآن دیکھیے میرے بھائی. ان کی ایک ذہن ہے اور آپ کی بھی ایک ذہن ہے. اللہ نے آپ کو بھی صلاحیت دی ہے. آپ بلائنڈ ہو کر کے فالوور مت بنیے. آپ دیکھیے، آپ سوچیے، آپ سمجھیے. ورنہ جو حالت ہو جائے گی ہماری، کیونکہ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہماری حالت اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گی ہمارے اوپر. ہماری اتنی خرابیاں ہمارے اندر، دین پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے. ہم فرقے پہ، مسلک پہ اتنی بری طرح سے الجھے ہوئے ہیں. اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، دوسری ویڈیو میں بات کروں گا. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.